إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ یونس کا دوسرا رکوع ہے، آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ جلدی کرتا، للناس لوگوں کے ساتھ، الشر نقصان کا، استعجالہم جیسا کہ وہ جلدی طلب کرتے ہیں، بالخیر بھلائی کو، لقضی الیہم تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف، اجلہم ان کے مقررہ مدت کا۔ یعنی جس طرح انسان نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے اور وہ جلدی چاہتا ہے کہ اس نیکی کا بدلہ جلدی ملے، وہ یہ نہیں دیکھتا جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کی سزا بھی تو جلدی نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے شر پر جلدی کرتے، جلدی سزا دیتے، جس طرح وہ اچھائی کا نتیجہ جلدی چاہتا ہے، اسی طرح اس کی برائی کا نتیجہ بھی اگر جلدی نکلتا فوراً، تو کوئی انسان بھی اس دنیا میں زمین پر نہ رہتا۔ بلکہ آگے سورۃ الفاتر میں ہے میرے خیال سے، وہاں پہ پڑھیں گے ہم، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ہر انسان کو اس کے گناہوں پر سزا دیتے تو زمین پر کوئی بھی باقی نہ ہوتا، کب کی یہ معاملہ ختم ہو چکا ہوتا۔ ہر انسان گناہ گار ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ نے گناہوں کو ڈھانپا بھی ہے اور اللہ معاف بھی کرتے ہیں، تو یہ دنیا کا معاملہ چل رہا ہے۔ ورنہ اگر ہر انسان کو اس کے گناہوں کے مطابق سزا ملتی رہے فوراً تو کوئی زمین پر باقی نہ رہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین، یہ دنیا چونکہ دار العمر ہے، دار الجزا نہیں ہے، یہاں پر نہ ہی کسی کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ ملتا ہے، نہ ہی کسی کو اس کی برائی کا پورا جو ہے سزا ملتی ہے۔ حساب و کتاب آخرت میں ہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوتے ہیں، اچھائی کے اثرات اچھے ہوتے ہیں، دنیا میں نتائج اس کے نکلتے ہیں، برائی کے جو برے نتائج ہیں وہ دنیا میں نکلتے ہیں، لیکن پورا بدلہ وہ دار الجزا آخرت میں ہوگا۔ فنظر الذین، بس آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، اور جب پہنچتی ہے انسان کو، الضرہ تکلیف، دعانا تو پکارتا ہے ہمیں، لجنبہ اپنے پہلو کے بل، یعنی لیٹ کر، او قاعدہ یا بیٹھ کر، او قائمہ یا کھڑے ہو کر۔ انسان کی کیفیت یعنی ہر فوراً جس بھی حالت میں ہو، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، مصیبت میں پھنس جائے تو فوراً اللہ کو پکارتا ہے۔ فلما، پس جب کشفنا، ہم ہٹا دیں اس سے، عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف کو، مرہ تو گزر جاتا ہے۔ تو ایسے وہ یوں گزرتا ہے کہ علم یدعونا، گویا کہ اس نے پکارا ہی نہ تھا، الی ضر، اپنی تکلیف کے وقت، مسا جو اس کو پہنچی تھی۔ یہ انسان کی ایسی حالت کا تذکرہ ہے جو اکثر انسانوں کی اکثریت کا شیوا ہے، بلکہ بہت سے اللہ کو ماننے والے بھی اس کوتاہی کا سرعام جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں کہ جب مصیبت کا وقت ہوتا ہے تو خوب جو ہے وہ اللہ ہو رہی ہوتی ہے، دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، توبہ، استغفار، نمازوں کا اہتمام، قرآن پڑھنا اور نیکی کی طرف آنا۔ کب؟ جب مشکل حالات ہوں، جب پھنسے ہوئے ہوں، جب کوئی بیمار ہو، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، یا کوئی سیاسی پریشر ہے، یا کوئی کسی بھی حالت میں کوئی بھی پریشانی ہے، تو اس پریشانی میں گڑ گڑا کر اللہ سے مصیبت کے ٹلنے کی جو ہے نا وہ دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں۔ پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ مصیبت کا وقت ٹل جاتا ہے، تو پھر بارگاہ الہی میں دعا، تضرع اور نمازوں سے، نیکی سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی حالت پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہر حال میں، وہ خوشی کی حالت ہے، غمی کی حالت ہے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کے در پہ جھکنا چاہیے۔ کذالک، اسی طرح، زینا، مزین کر دیا گیا، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پہلے، ان مکہ والوں سے پہلے کئی اور بستیاں پہلے بھی ہلاک کر دیں، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ اگر یہ ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، یہ بچنے والے نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی کئی بستیاں جو ہیں وہ رگڑی جا چکی ہیں۔ وجاءتہم، آ گئے تھے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر،
وما كانوا ليؤمنوا، نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اس طرح پہلے لوگ ختم کر دیے گئے، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، اگر یہ ظلم پر اڑے رہے تو ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ثم جعلناکم، پھر ہم نے بنایا تم کو خلائف، جانشین، فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، جو پہلے لوگ چلے گئے اس دنیا سے، اس کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا ہے۔ لننظر، کس لیے بنایا؟ تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، تم کیا عمل کرتے ہو۔ اگر تم اچھے عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات، واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ان ائتی بقرآن غیر ھذا، وہ کہتے ہیں لے آؤ قرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ، یعنی یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، اور قرآن لاؤ، او بدل، یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو، یعنی یہ قرآن، اس میں جو ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں ہیں وہ ہٹا دو، پھر ہم مانیں گے، ایسے نہیں، یا کوئی اور قرآن لاؤ۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، ما یکون لی، میرے اختیار میں نہیں ہے، ان ابدلہ، کہ میں تبدیل کر دوں اس کو، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، یہ میں اپنی طرف سے تھوڑی بناتا ہوں کہ تمہاری مرضی کا لاؤں، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والا قرآن ہے۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی، مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان عصیت، کہ میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، عذاب سے یوم عظیم، جو بہت بڑے دن کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔